اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری بعثت کا ہدف مکارم اخلاق کی تکمیل ہے، لہٰذا کتاب معراج السعادہ کے مضامین نہایت ہی اہم مضمون ہیں اور نہایت ہی اہم یہ کتاب ہے اخلاقی موضوعات پر، اور آپ مؤمنین اس کتاب کو جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم خود بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے مضامین سے استفادہ کریں، اور آپ مؤمنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایسی اخلاقی کتابوں سے کچھ سیکھا جائے۔ لہٰذا آج کا موضوع گفتگو صاحب یقین کی علامات بیان کرنا ہے۔ وہ انسان جو یقین کے مرتبے پر فائز ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اس آج کی گفتگو کو اور آج کے اس موضوع کو جسے مرحوم اللہ احمد نراقی نے بیان کیا، اسے جان کر ہمارے سامنے ایک نیا افق جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر، کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے یقین کا کیا مقام ہے اللہ کے بارے میں، اور اہل یقین کا کیا مرتبہ ہے اللہ کے بارے میں، ہم کہاں اور وہ کہاں۔ لہذا یقین کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب یقین اپنے تمام معاملات اللہ کے سوا کسی پر اعتماد نہیں کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ پر اپنے معاملات میں اعتماد کرتا ہے۔ لہذا صاحب یقین اپنی حاجات کو غیر سے سوال نہیں کرتا۔ کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کی صاحب یقین کو ضرورت ہو تو وہ غیر کے آگے سوال نہیں کرتا سوائے پروردگار کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنا سوال پیش کرتا ہے۔ اس کا اعتماد صرف اللہ پر ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور غیر پر وہ اعتماد نہیں کرتا۔ عزیزان محترم، جب ہم یہ موضوعات توحید سے متعلق بیان کرتے ہیں، چونکہ آپ تمام مؤمنین جو یہاں ان موضوعات سے استفادہ کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ سب صاحبان ایمان ہیں، یقیناً مؤمنین ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے اعتقادات امامیہ پڑھے ہیں، شیعہ عقائد کی کتابوں کو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، شیعہ نظریات سے، شیعہ اعتقادات سے واقف ہیں۔ جب ہم کلمہ غیر استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت ہی معنی موجود ہے۔ ہر وہ ہستی جو اللہ کا غیر ہے، بس وہ جو اللہ کا غیر نہیں ہے، جس کا وجود، جس کی تمام جو شخصیت ہے، تمام جو کردار ہے، جو اللہ میں فنا ہو چکا ہے، وہ اللہ کا غیر نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ بات آپ توجہ فرمائیں، کیونکہ اس کی طرف رجوع کرنا بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اس غیر کی طرف جو ہے وہ توجہ فرمائیں کہ ہر وہ جو اللہ کا غیر ہے، جس سے غیریت کی بو آتی ہے، جس سے انسان اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ لہذا انسان اس غیر سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ اگر انسان امام رضا کے حرم میں جا کر مولا سے یہ کہتا ہے کہ مولا مجھے بیٹا دیں، تو یہاں انسان
غیر سے سوال نہیں کر رہا۔ اگر انسان امیر المومنین کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتا ہے کہ مولا میرے رزق میں اضافہ فرمائیں، تو یہاں انسان غیر سے سوال نہیں کر رہا، لہٰذا اس غیر کی طرف توجہ آپ یقیناً اعتقادات امامیہ میں پڑھ چکے ہیں، شیعہ عقائد میں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا ان موضوعات پر ہم بحث نہیں کر رہے۔ لہٰذا وہ انسان جو صاحب یقین ہے وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا اور اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ معروف جملہ جو آپ لوگ اور ہم لوگ اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا ہر حول اور ہر قوت سے بیزار ہوں، یعنی کوئی حول نہیں ہے اور کوئی قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے حول کے اور اللہ کی قوت کے۔ لہٰذا جب انسان حول کا کلمہ استعمال کرتا ہے، یہ بہت ساری دعاؤں میں یہ حول کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، یعنی حرکت، ہر حول یعنی ہر حرکت، ہر تبدیلی، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونا، یہ جو تبدیلی ہے یہ حول کہلاتا ہے، اور قوت توان، نیرو، قدرت اور طاقت کو کہتے ہیں۔ بس کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ بنتا ہے۔ لیکن اس کو انسان اس دعا میں بھی توجہ فرما لیں، آپ لوگ یقیناً اس دعا کو بھی انجام دیتے ہیں، جو نیا سال آغاز ہوتا ہے تو بطور معمول اس میں پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ صرف نئے سال سے متعلق نہیں ہے بلکہ انسان کے ہر لمحے سے متعلق یہ دعا ہے، کہ انسان ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں جب داخل ہونا چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے، یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں اور آنکھوں کو تبدیل کرنے والے اور پھیرنے والے، یا مدبر اللیل والنہار، اے دنوں اور راتوں کی تدبیر کرنے والی ذات، یا محول الحول والاحوال، یہ کلمہ حول یہاں پر استعمال ہوا ہے، یا محول الحول والاحوال، السلام علیکم، اے وہ ذات کہ جو حالات کو اور زمانوں کو تبدیل کرنے والی ذات ہے، حول حولنا الی احسن الحال، ہمارے حال کو بہترین حالت میں تبدیل فرما۔ لہذا انسان اللہ کی بارگاہ میں اسی دعا کو اپنے ہر لمحے میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میری حالت کو بہترین حالت میں الی احسن الحال تبدیل فرما۔ اور یہ بہترین حالت کون سی حالت ہو سکتی ہے؟ یہ بہترین حالت وہی حالت ہے کہ جو اللہ کے ہاں احسن حال ہے۔ ایک وہ احسن حال جو انسان تصور کرتا ہے، جو انسان کے ذہنوں میں بہتر حالت ہوتی ہے۔ میں جس حالت میں اس وقت موجود ہوں، ممکن ہے یہ حالت میری نظر میں احسن حال نہ ہو، تو میں اللہ کی بارگاہ میں اس سے بہتر حالت کی طرف توجہ کرتا ہوں۔ لیکن وہ انسان جو صاحب یقین ہے، اسے اس بات پر یقین ہے کہ یہ میری حالت جو اس وقت ہے، جس میں اس وقت میں موجود ہوں، یہ حالت بھی بہتر ہے اور اللہ کی جانب سے ہے، اور میں اس اللہ سے تقاضا کرتا ہوں کہ وہ حالت جو اس حالت سے بہتر ہے تیری نظر میں، میری نظر میں نہیں، تیری بارگاہ میں جو میری اس حالت سے بہتر حالت ہے، حول حولنا الی احسن الحال، ہمیں اس احسن حال میں تبدیل فرما۔ لہذا صاحب یقین کی نظر میں اللہ کے سوا ہر طاقت، ہر قدرت بے ارزش ہے، بے وقعت ہے، خوار ہے، ذلیل ہے، کوئی مقام، کوئی ارزش اور کوئی ویلیو وہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتی ہے۔ کوئی کام بھی انسان انجام دیتا ہے تو انسان اس کام کو اپنے نفس کی طرف نسبت نہیں دیتا۔ یہاں یقیناً بات جب کی جا رہی ہے تو ہم خیرات کی بات کرتے ہیں۔ انسان نیکی کرتا ہے تو کہتا ہے یہ نیکی میں نے نہیں کی ہے، اس نے توفیق دی ہے، اس کی توفیق،
اور اس کی اجازت سے میں نے یہ کام انجام دیا ہے، وگرنہ میں کون ہوں؟ انسان کوئی کتاب لکھتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے لکھی ہے، نہیں، اس کے حول اور قوت سے یہ قلم نے حرکت کی ہے میرے ہاتھوں کے ذریعے سے، اور جو مطالب اس نے القاء کیے ہیں وہ میں نے اس کرتاس پر اور اس کاغذ پر جو ہے وہ جاری کیے ہیں۔ یا بطور معمول اسے آپ شعراء کے جو ہے وہ الفاظ میں سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے، یہ شعر جو آیا ہے یہ ہمیں عطا ہوئی ہے۔ وہ یہ جو عطا ہے یہ ہر لمحے ہر حالت میں انسان کی زندگی میں یہ عطائیں اللہ کی جانب سے جاری رہتی ہیں، اور انسان اللہ کی بارگاہ سے ان عطاؤں کو، ان فیوزات کو دم بدم لمحہ بلمحہ انسان اللہ سے لے رہا ہے، اور انسان کو اس پر یقین ہونا چاہیے۔ لہٰذا کوئی اثر جو انسان کی زندگی سے جاری ہو رہا ہے انسان اسے اپنی طرف نسبت نہ دے، نہ خود کو کسی کام کا سبب جانے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دی ہے، کوئی ایک اچھا نیک رشتہ مجھے معلوم تھا میں نے کسی کی طرف اسے بھیج دیا، کسی کی طرف رہنمائی کر دی، نہیں، یہ میں نہیں ہوں، بلکہ اس نے میرے دل میں یہ القاء کیا، یہ توجہ دلائی کہ میں اس کار خیر میں اپنا کردار ادا کروں۔ لہٰذا یہ اس کی طاقت سے، اس کی حول سے، اس کی قوت سے میں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ لہٰذا انسان انہی نکات کی طرف توجہ رکھتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھاتا ہے اپنی زندگی میں۔ لہٰذا تمام امور کو انسان اللہ کی جانب سے جانتا ہے، تمام حالات کو انسان اللہ کی طرف نسبت دیتا ہے کہ یہ جو حالت ہے یہ حالت اس کی جانب سے میرے پاس ہے، اور میں اس سے دعا کر رہا ہوں اور تقاضا کر رہا ہوں کہ میری اس حالت کو اس حالت سے بہتر حالت میں تبدیل فرما۔ لیکن وہ بہتر حالت وہ نہیں ہے کہ جسے میں چاہتا ہوں، بلکہ بہتر حالت تو وہ ہے جسے تو چاہتا ہے، تو میرا رب چاہتا ہے، تو میرا پروردگار چاہتا ہے۔ لہٰذا اس یقین کے بعد صاحب یقین کے لیے اب یہ فرق نہیں کرتا کہ وہ فقر و فاقے میں زندگی بسر کرے یا ثروت میں زندگی بسر کرے، اب اس کے لیے متفاوت نہیں ہے دونوں حالتیں۔ کیوں؟ کیونکہ فقر بھی اس کی جانب سے عطا کردہ ہے، ثروت بھی اس کی جانب سے عطا کرتا ہے۔ وہ اگر میرے فقیر رہنے پر راضی ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں، وہ میرے صاحب ثروت ہونے پر راضی ہے تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں، وہ اگر میرے بیمار ہونے پر راضی ہے تو میں اس کی رضا پر اس بیماری کے حالت میں، اس درد اور رنج اور علم کے عالم میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں صحت یاب ہوں، میں تندرست ہوں، تو میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ لہٰذا انسان اپنی عزت کی حالت میں، اپنی ذلت اور اپنی خواری کی حالت میں انسان راضی ہوتا ہے اس ذات سے کہ یہ حالت بھی اسی نے مجھے عطا کی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دیتا ہے تو وہ ذات ہے عزت دینے والی، اور اگر کسی انسان کو اس دنیا میں اللہ ذلیل کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ لہٰذا انسان اگر کسی تعریف کا لائق ہوتا ہے تو یہ تعریف کی لیاقت بھی اسے اسی ذات نے عطا کی ہے، اور اگر انسان کی کسی بات پر مذمت ہو رہی ہے تو یہ مذمت کی حالت بھی انسان کو اسی ذات کی طرف سے عطا ہوئی ہے، اور انسان اس کیفیت پر کہ میری مذمت کی جا رہی ہے، انسان صاحب یقین جو ہے وہ مسرت اور مسرور کیفیت میں ہوتا ہے، اور اس کی طرف جو ہے وہ انسان جب اس کی نسبت دی جاتی ہے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر انسان کو کوئی مقام دنیا میں، کوئی پوسٹ، کوئی برتری، کوئی حیثیت ملتی ہے، جیسے سعادات کو ایک ٹائٹل مل گیا ہے سیادت کا، تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے۔ انسان خود سے سعادات کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، یا وہ جو سعادات کے گھرانے میں نہیں پیدا ہوا یہ اس کا اپنا تو اس میں کوئی نقص نہیں ہے، یہ اس کی جانب سے عطا ہے کہ اس نے کسی سعادات کے گھرانے میں پیدا کیا اور کسی سعادات کے گھرانے میں پیدا نہیں کیا۔ اس کا سعادات کے گھرانے میں پیدا کرنا اس کی جانب سے عطا اور اس کی جانب سے آزمائش ہے کہ وہ اس اعزاز اور اس ٹائٹل کو محفوظ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور جو اس ٹائٹل سے
جو ہے وہ مزین نہیں ہوا تو یہ بھی اسی کی عطا ہے، اس نے یہ نہیں مصلحت سمجھی کہ کوئی سعادات کے گھر میں پیدا ہو۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے، بہت زیادہ دولت ہے، تو یہ بھی اسی کی جانب سے ادا کردہ دولت ہے، لہٰذا انسان اس کا شکر گزار ہے کہ اے میرے پروردگار تو نے دولت عطا کی ہے۔ اور اگر کوئی انسان تنگ دست ہے، فقیر ہے، فقر و فاقہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، مشکلات میں زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن صاحب یقین ہے، تو اپنی اس حالت اور اس کیفیت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام حالات اس کے لیے فرق نہیں کرتے ہیں، یعنی اگر اس کے ہاتھ میں ثروت دے دی جائے یا اسے فقر عطا کر دیا جائے، وہ دونوں حالتوں میں اللہ کا شاکر ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ میری حالت جو ہے وہ اللہ اس حالت کو میرے لیے پسند کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے احسن حالت میں تبدیل کر سکتا تھا۔ لہذا آپ دیکھیں کہ انسان ان حالات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رجوع کریں آپ کربلا کے اس واقعے کے بعد، جب حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ کہا گیا کہ دیکھا کربلا میں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا، تو کہا کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال ہی جمال الہی کو مشاہدہ کیا ہے۔ حالانکہ کربلا میں جمال تھا، حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، اکبر سے اصغر تک تمام جو ہے وہ قربان کر دی کہ کیا یہ جمال ہے؟ ہاں، اگر اس امر کی نسبت اللہ کی طرف دی جائے تو یہ جمال ہی جمال ہے۔ لہٰذا کیا فرمایا؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان قلیل، اے میرے پروردگار اس قلیل قربانی کو جو کربلا میں اکبر سے اصغر اور اصغر سے حسین ابن علی تک دی گئی ہے، یہ قربان قلیل ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ اس کی بارگاہ میں، وگرنہ حسین ابن علی کو معمولی ذات نہیں ہے، یعنی اگر حسین ابن علی پر توجہ کی جائے تو یہ ایک بہت عظیم ہستی ہے، لیکن اگر اس کی نسبت خداوند متعال کی جانب دی جائے تو یہ قربان قلیل کا مصداق ہے۔ لہٰذا انسان جب اس فعل کو لوگوں کی طرف نسبت دیتا ہے، یعنی لوگوں نے یہ کام انجام دیا، تو وہ ذلیل اور خوار لوگ ہیں، وہ پست لوگ ہیں، وہ حقیر لوگ ہیں، انہیں اللہ رسوا کرے، انہیں اللہ جو ہے وہ عذاب علیم میں مبتلا کرے۔ لہٰذا جب فعل کی نسبت انسان کی طرف دی جاتی ہے تو وہاں انسان دوسرے انسان کی مذمت بھی کرتا ہے، اس سے انتقام بھی لیتا ہے، اس سے جو ہے وہ قصاص بھی کرتا ہے، لیکن جب نسبت اللہ کی طرف دی جائے تو ما رأیت الا جمیلا، میں نے صرف اور صرف جمال ہی کو اس ذات کی جانب سے دیکھا ہے۔ لہٰذا انسان جو صاحب یقین ہوتا ہے اس کے لیے دونوں کیفیتیں مساوی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ثروت کی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور فقر اور تنگ دستی کی حالت میں وہ اللہ کا شکوہ کرے کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا۔ نہیں، اس کے لیے دونوں حالتیں جو ہے وہ ایک جیسی ہیں۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ اللہ کا شکر اسی طرح سے ادا کرتا ہے جیسے صحت و تندرستی کی حالت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بیماری کے عالم میں وہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت نہیں کرتا کہ تو نے مجھے کس مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، تو نے مجھے کس آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، اے میرے پروردگار میں اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا، ہے میرے پروردگار یہ کیا عذاب میں مجھے تو نے اس دنیا میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ نہیں، ہر حالت میں یہ انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوتا ہے، کیوں؟ چونکہ یہ صاحب یقین ہے۔ لہٰذا اب وہ اس حالت میں تمام وسائط سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ یہ میری ماں ہے، یہ میرے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، نہیں، یہ کھانا ماں لے کر آ رہی ہے لیکن دیا اس نے ہے، اسی نے اس ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے تاکہ یہ ماں میرے لیے کھانا تیار کرے۔ یہ والد ہے جو روزگار لے کر آ رہا ہے، جو میری تربیت کے سامان فراہم کر رہا ہے، میرے لیے پوشاک لے رہا ہے۔ میں اپنے والد کا شکر گزار ہوں، احسان مند ہوں، لیکن اس والد کے دل میں یہ ساری جو محبتیں ڈالی ہیں یہ اس ذات نے ڈالی ہیں، لہٰذا میں اس ذات کا شاکر ہوں۔ اس والد کی نفی کر دیتا ہوں، اس والدہ کی نفی کر دیتا ہوں۔ یہ امر، یہ رزق، یہ روٹی، یہ سالن، یہ کپڑے، یہ اسکول کی فیس، یہ نہ تو والد نے دی ہے نہ والدہ نے دی ہے، یہ اس ذات کریم نے مجھے ان کے ذریعے سے دی ہے۔ واسطہ فیض یہ ہیں لیکن دینے والی ذات اب وہ ذات ہے۔ انسان جب اس حالت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جہاں انسان اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے، عین اسی طرح سے انسان اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، کیوں؟ چونکہ امام رضا فرماتے ہیں من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل،
جس نے مخلوق میں اپنے منعم کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے۔ یہ عالم ہے، آپ کو جو ہے وہ دین کے معارف سکھا رہا ہے، یہ عالم نہیں سکھا رہا بلکہ وہ ذات ہے کہ جو اس عالم کے وجود سے یہ دینی معارف آپ تک منتقل کروا رہی ہے۔ پس اگر اس ذات کی طرف نسبت دی جائے تو اس ذات کا شکریہ ہے، اس ذات کا احسان ہے، لیکن اگر عالم کی طرف جو ہے وہ توجہ کی جائے تو یہ عالم جس کے دل میں اس نے یہ معارف ڈالے ہیں، جس نے اس کی زبان پر ان معارف کو جاری کیا ہے، یہ بھی شکر کا اپنی جگہ پر جو ہے وہ استحقاق رکھتا ہے، اس کا بھی شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ انسان تمام حالات میں جو بھی انسان تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، چاہے وہ اس دنیا کے اسباب کے مطابق خیر ہے، چاہے اس دنیا میں اس کو شر کہا جاتا ہے، وہ تمام چیزوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات کو جانتا ہے، وگرنہ اللہ کی ذات کی طرف کسی شر کی نسبت نہیں دی جا رہی۔ اس وجہ سے میں نے آپ کی یہ خدمت میں عرض کیا کہ دنیا کی نظر میں یہ شر ہے، وگرنہ اللہ نے کسی شر کو خلق نہیں فرمایا ہے، اللہ کی جانب سے صرف اور صرف خیر ہی خیر جاری ہوتا ہے، شر اللہ کی جانب سے جاری نہیں ہوتا۔ یہ شر انسان کی اختراع کردہ جو ہے وہ اصطلاح ہے، یا یہ شر جو ہے وہ مخلوق کی جانب سے ایجاد کردہ چیز ہے، وگرنہ خالق متعال کی جانب سے ہر چیز خیر محض ہے، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے، ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے، ہر چیز میں اللہ کا حسن و جمال قابل مشاہدہ ہے، لیکن انسان کی آنکھ اس حسن و جمال کو درک کرنے سے عاجز ہے۔ لہٰذا صاحب یقین اسے حکیم مطلق اور خیر محض ہستی کی جانب سے یہ تمام انعامات و اکرامات جانتا ہے، واسطے کو وہ بیچ میں نہیں لے کر آتا اور واسطے کو منشأ اثر جو ہے وہ نہیں جانتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں مرحوم ملا احمد نراقی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے روایت کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ یہ روایت ہے مصباح الشریعہ، ایک نہایت ہی بہترین اور نایاب کتاب جسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ یہ کتاب امام علیہ السلام نے تحریر فرمائی ہے۔ اس نسبت کے اوپر علماء کو اختلاف ہے، علماء اس نسبت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کتاب کے مطالب کو کم ارزش جانتے ہیں، نہیں، اس کتاب میں موجود اور تحریر شدہ تمام مطالب جو ہیں وہ قابل اہمیت ہیں، قابل دقت ہیں، قابل غور ہیں اور قابل پند و عبرت ہیں، ان سے نصیحت لینی چاہیے، اس کتاب کو پڑھے جانا چاہیے۔ اور یہ کتاب بھی انسان اگر کسی استاد کے پاس پڑھے تو یہ اس لیاقت رکھتی ہے یہ کہ اسے استاد کے پاس پڑھا جائے۔ لہٰذا بہت ہی بے نظیر کتاب ہے کتاب مصباح الشریعہ۔ اس کتاب کے اندر جو باب یقین ہے اس میں صفحہ نمبر 472 پر امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ جملہ موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کا یقین سست ہو جائے اور اعتقاد کمزور ہو جائے وہ خود کو اسباب و وسائط سے توسل پر راضی کر لیتا ہے، کیوں؟ چونکہ اس کا عقیدہ اب کمزور ہے۔ یہ فلانی نے دے دیا، میں فلاں آدمی کے پاس جاؤں گا وہ مجھے نوکری دے دے گا، فلاں آدمی کے پاس جاؤں گا وہ مجھے قرضہ دے دے گا، فلاں آدمی کے پاس جاؤں گا وہ میری مالی مدد کر دے گا، وہ جو ماہر حاذق طبیب ہے اس کے پاس جاؤں گا تو وہ میری اس بیماری پر مجھے شفا عطا کرے گا۔ یہ جو انسان وسائط پر یقین کرتا ہے اس ذات کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ وہی انسان ہے کہ جس کے یقین کا مرتبہ کمزور ہے، جس کے اعتقاد کا مرتبہ سست ہے، وگرنہ ان تمام چیزوں سے پہلے وہ اس ذات کو لے کر بیچ میں آتا ہے کہ وہی ذات ہے جس نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی ہے، وہی ذات ہے جس نے مجھے کہا ہے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرو، وہی ذات ہے جس نے مجھے جو ہے وہ اس دوائی کے ذریعے سے شفا دینی ہے۔ نہ تو اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، نہ اس دوائی کے اندر شفا ہے، نہ فلاں آدمی مجھے نوکری دلا سکتا ہے، نہ فلاں آدمی مجھے قرضہ دلا سکتا ہے، نہ فلاں آدمی جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ڈوب رہا ہوں اور مجھے نجات دلا سکتا ہے۔ نہیں، سب کاموں میں صرف وہی ذات ہے کہ جو میری مدد کر سکتی ہے۔ اگر انسان اس ذات کی طرف متوجہ ہو تو وہ ذات خود اسباب فراہم کرتی ہے۔ لہذا انسان اگر پختہ اعتقاد کا حامل ہو تو اس کے
وسائط پر توجہ نہیں ہے جیسے پہلے بیان ہوا، لیکن اگر انسان کا یقین سست اور کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ وسائط پر جو ہے وہ ان سے توسل کرتا ہے اور اسی توسل پر راضی ہوتا ہے اور خداوند متعال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، خداوند متعال کی بارگاہ میں دست بے دعا ہاتھ بلند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا خود کو لوگوں کی رسومات کا عادی اور عوامانہ گفتگو کا پابند بنا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو رسم و رواج رائج ہیں، لوگ جو جن عادات اور جن رسومات پر عمل کرتے ہیں، یہ عادات و رسومات عوامانہ جو معاشرے میں موجود ہیں، ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں اور ہم نے خود کو ان کا پابند بنا لیا ہے، جبکہ یہ عادات و رسومات اللہ کی رسومات کے خلاف ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف ہیں، اللہ کی اطاعت ان میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی موجود ہے۔ لیکن چونکہ میرا عقیدہ کمزور ہے، میرے یقین میں کمزوری پائی جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے عوامانہ رسومات اور عادات اور طور طریقوں کو اپنا رکھا ہے، الہی عادات و رسومات کو میں اپنا نہیں پا رہا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ میرا اعتقاد کمزور ہے، میرا یقین خداوند متعال پر کمزور ہے، لہذا خود کو دنیا کے عارضی زخارف جمع کرنے کا عادی بنا دیتا ہے۔ زخرف جمع ہے اور اس میں جو انسان جمع کرتا ہے دنیاوی چیزوں کو، زخارف دنیاوی، یہی زر و زیور انسان جمع کرتا ہے، سونا و چاندی، جواہرات، آج کل کی زبان میں آپ کہیں ڈالر جمع کرتا ہے، آپ کہیں کہ مال و دولت جمع کر رہا ہے، آپ کہیں کہ وہ زمین و پراپرٹی جمع کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے چیزوں کو جمع کرتا جا رہا ہے۔ یہ انسان وہی ہے کہ جس کا اعتقاد اللہ پر کمزور ہے، لہذا زبان سے کہتا ہے کہ ہر عطا اللہ کی جانب سے ہے، وہ زبان سے کہتا ہے لیکن وہ اس پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کا یقین اس بات پر پختہ نہیں ہے، لہذا وہ اپنے جو ہے وہ قول سے ہر چیز کا منشا اور محور اللہ کو جانتا ہے، لیکن جب مقام عمل کی بات آتی ہے، جب کردار کی بات آتی ہے تو وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ آپ رجوع کریں وہ جو روایت ہے عنوان بصری، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث عنوان بصری، اس میں امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو یقین ہو کہ یہ مال اللہ کا مال ہے اور میرے پاس اللہ کی امانت ہے، تو پھر انسان کے لیے اس مال کے اوپر انفاق کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کا مال ہے، اسی کے بندے کو ضرورت ہے اور اسی نے کہا ہے کہ ضرورت مند کی مدد کرو، لہٰذا اس کا مال اٹھا کر اسی کے بندے کو میں نے دے دیا ہے۔ یہ میرا تو مال ہی نہیں تھا، جب میرا مال ہی نہیں تھا، اس کا مال تھا، اس کی امانت تھی میرے پاس، اور اسی نے کہا ہے کہ مستحق کی مدد کر دو اور میں نے اسی کے کہنے پر اٹھا کر اسے دے دیا ہے، تو نہ تو یہ میرا مال تھا اور نہ ہی اس میں میرا کوئی کردار ہے، لہٰذا انسان پر اس انداز میں انفاق کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ حدیث عنوان بصری ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پھر روایت نقل کی ہے مرحوم ملا احمد ناراقی نے، کتاب شریف اصول کافی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 57 ہے، حدیث نمبر 1 کے تحت یہ روایت وہاں موجود ہے کہ کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ اس کے لیے حد موجود ہے۔ اب اصحاب سوال کرتے ہیں کہ مولا بتائیے توکل کی کیا حد ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ توکل کی حد یہ ہے کہ انسان صاحب یقین ہو، یہ انسان کے توکل کی حد ہے۔ پھر حضرت سے سوال ہوا کہ مولا بتائیے کہ پھر یقین کی کیا حد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یقین کی حد یہ ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے انسان کسی سے خوف زدہ نہ ہو۔ جب انسان اللہ کے ہوتے ہوئے کسی سے خوف زدہ نہیں ہے تو ایسا انسان ہی صاحب یقین ہے۔ یہ علامات یقین کی پہلی منزل آج ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل ہم یقین کی دوسری اور تیسری منزل کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ دعاگو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، معارف نورانیہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، ہمارے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے،
اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون ونعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔